عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ننھے سے صحابی ہے، بالکل چھوٹے سے صحابی، چھوٹے سے بچے. ان کا چچا ان کو روزانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتا اور حضور علیہ السلام کی تقاریر سنتے. بالکل چھوٹا سا نابالغ بچہ تھا تو سرکار کا پیار دل میں آ گیا. اب ایک دن چچے نے چھٹی کر لی تو یہ بچہ عشق کا مارا رہا نہ گیا، اپنی ننھی ننھی ٹانگوں پہ سفر کرتا سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اب اس دن سرکار علیہ السلام قیامت کا منظر بتا رہے تھے کہ قیامت اس طرح آئے گی، یہ ہوگا. کہ بچہ سنتا ہے، گھر جا کے کہتا ہے چچا آج تم نہیں تھے گئے تو میں بتاتا ہوں کہ سرکار نے آج کیا کیا بیان فرمایا ہے. تو سرکار نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، یہ کہا ہے. تو چچا منافق تھا، بچہ عاشق رسول تھا. بچے ویسے ہی مان کے سچے ہوتے ہیں، تو وہ منافق تھا. اس نے کہا اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر یہ سچا ہے تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں معاذ اللہ. کہ یعنی اس نے اس بات کی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار، کوئی گھر والا کوئی رستے سے بھٹک جائے، عقیدہ چھوڑ دے، لوگ پھر بھی ویسے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو عاقل ہے نا، یہ بالغ ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ بڑی عمر کے ہیں. وہ تو تھا چھوٹا سا بچہ لیکن اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا چچا اللہ کی قسم روئے زمین پہ مجھے سب سے زیادہ جس بندے سے پیار تھا وہ تو تھا کہ تو مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کے جاتا تھا. لیکن اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پہ مجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ کوئی اور نہیں، تو ہی ہے. تو ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے. اب اتنا کیا کہ بچہ خاموش نہیں ہوا. بچہ کہتا ہے اب میری زندگی دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. چاہوں تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، انہیں جا کے نہ بتاؤں کہ تم نے ایسے الفاظ بولے ہیں، اور اگر چاہوں تو میں حضور سے جا کے یہ بات کہہ دوں. اس نے آگے سے کہا جا بتا لے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات پہ کس نے اعتبار کرنا ہے، تو چھوٹا سا ہے، جا بتا جو ہوتا ہے کر لے. یہ بچہ روتا ہوا باہر نکلا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. جا کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا سچا عاشق ہوں، سچا پیار کرتا ہوں آپ سے، لیکن میرا چچا جلاس اس کا نام تھا، وہ ازلی بدبخت منافق ہے. میں نے جا کے آج والی رودات سنائی تو اس نے یہ الفاظ بولے. تو سرکار علیہ السلام اب یہ وہی نبی ہیں جو ایک دن مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے تھے. ایسے ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا کوئی نیا طریقہ آ گیا ہے. کہا نہیں نماز کا نیا طریقہ نہیں آیا، نماز پڑھتے پڑھتے میری نظر اٹھی تو سیدھی جنت کے باغات میں پہنچ گئی. میں نے ایک پکا ہوا خوشہ دیکھا جنت میں، مجھے بڑا پسند آیا. میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، اس کو زمین پہ لے آتا ہوں، اور اگر میں لے آتا تو قیامت تک امت کے لیے کافی ہو جاتا. لیکن پھر میں نے یہ سوچ کے اس کو زمین پہ نہ لے کے آیا کہ یہ اللہ کا راز ہے، یہ قیامت کے بعد بہتر رہے گا. تو وہ نبی جو مسجد نبوی پہ کھڑے نظر اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے. وہ چاہتے تو وہیں بیٹھے دیکھ سکتے تھے کہ مدینے میں رہنے والا یہ جلاس واقعی منافق ہے یا سچا ہے. سرکار علیہ السلام کے پاس پہلا مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہتے ہیں سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا تو مجھے کوئی دلیل دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق سے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر دلیل کیا کرنی ہے، تم ابھی جو یمن سے ہو کے آئے ہو، الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، مجھے بتاؤ یمن میں جس پادری سے جس بزرگ سے جس عالم سے مل کے آئے ہو اس نے تمہیں میری نعت لکھ کے دی ہے، وہ تم نے سنانی ہے یا میں نے سنانی ہے. تو یہ مدینے بیٹھے یمن دیکھ رہے تھے، یہ مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے جنت میں دیکھ رہے تھے. تو چاہتے تو وہی بیٹھے دیکھ سکتے، لیکن امت کو یہ بھی درس دینا تھا کہ بچوں کی باتوں میں آ کر بڑوں کے خلاف فیصلے نہ کر دینا. چھوٹا سا بچہ آگے بات کرے تو بڑے کے خلاف نہ بولنا. سرکار نے صحابہ کو بلایا مشورے کے لیے، کہا بتاؤ یہ چھوٹا سا بچہ ایسا کہہ رہا ہے تو کیا کہیں. اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ رجل کبیر ہے، بڑی عمر کا شخص ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو ہم کیوں ایک چھوٹے سے بچے کی بات مان کے ایک بڑے بندے کے خلاف اس کی گواہی قبول کر لیں. سرکار علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے کو پسند کیا اور خوش ہوئے کہ میرے صحابہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، بڑا بڑا ہی ہوتا ہے. لیکن میں نے جو موضوع چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد بھی گزرے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ رب سے پیار کرتے ہیں، رب ان سے پیار کرتا ہے. یہ ایسے افراد میں سے چھوٹا سا بچہ عمیر بن سعد بھی تھا. جب سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، بچہ باہر نکلتا ہے. اب
اب آسمان کی طرف دیکھ کے جھولی اٹھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ اگر آج میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اگر آج میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ یہ بات کہہ کے بچہ ابھی آمین کہہ کے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرتا، ساتوں آسمانوں کے پار جبریل آ کے میرے آقا علیہ السلام کے پاس اس بچے کی صداقت کی گواہی دے دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ وہ جلاس جو تھا نا، اسے جب پتا چلا کہ وہ واقعی چلا گیا، اس نے جا کے سرکار کو بتا دیا ہے، اس نے قسم اٹھانا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا وہ تو بچہ ہے، وہ تو ایسے کہہ رہا ہے، میں نے نہیں ایسا کہا۔ اس نے قسم اٹھانا شروع کر دی، لیکن بچے کا عشق ایسا تھا، بچے کا پیار ایسا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ حلف اٹھاتے ہیں اللہ کا کہ انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تحقیق انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تحقیق انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پھر کافر ہو چکا ہے۔ سرکار علیہ السلام اس بچے کو پاس بلاتے ہیں، سرکار اس بچے کا ماتھا چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم کتنے اللہ کو پیارے ہو، تم تو اللہ سے پیار کرتے ہی کرتے ہو، لیکن تمہارا رب بھی تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تمہاری صداقت میں اس نے آیت نازل فرما دی ہے۔ تو ایسے افراد بھی اس دنیا کے اندر گزرے کہ جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ تم تو اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ ایسے افراد اس دنیا کے اندر گزرے، اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔